اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 125۔ اس خطبے میں حضرت امیر المؤمنین نے خوارج کے متعلق فرمایا کہ اگر تم اس خیال سے باز آنے والے نہیں ہو کہ میں نے غلطی کی اور گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کی وجہ سے امت محمد کے عام افراد کو کیوں گمراہ سمجھتے ہو، اور میری غلطی کی پاداش انہیں کیوں دیتے ہو، اور میرے گناہوں کے سبب سے انہیں کیوں کافر کہتے ہو؟ تلواریں کندھوں پر اٹھائے ہر موقع اور بے موقع جگہ پر وار کیے جا رہے ہو، اور بے خطاؤں کو خطا کاروں کے ساتھ ملائے دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ پیغمبر اکرم نے جب زانی کو سنگسار کیا تو نماز جنازہ بھی اس کی پڑھی، اور اس کے وارثوں کو اس کا ورثہ بھی دلوایا، اور قاتل سے قصاص لیا تو اس کی میراث اس کے گھر والوں کو دلائی، چور کے ہاتھ کاٹے اور زنائے غیر محسنہ کے مرتکب کو تازیانے لگوائے تو اس کے ساتھ انہیں مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا، اور انہوں نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان عورتوں سے نکاح بھی کیے۔ اس طرح نبی کریم نے ان کے گناہوں کی سزا ان کو دی، اور جو ان کے بارے میں اللہ کا حق تھا اسے جاری کیا، مگر انہیں اسلام کے حق سے محروم نہیں کیا، اور نہ اہل اسلام سے ان کے نام خارج کیے۔ اس کے بعد ان شرانگیزیوں کے معنی یہ ہیں کہ تم ہو ہی شر پسند، اور وہ کہ جنہیں شیطان نے اپنی مقصد برآری کی راہ پر لگائے رکھا ہے اور گمراہی کے سنسان بیابان میں لا پھینکا ہے۔ یاد رکھو کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے، ایک حد سے زیادہ چاہنے والے جنہیں محبت کی افراط غلط راستے پر لگا دے گی، اور ایک میرے مرتبے میں کمی کر کے دشمنی رکھنے والے کہ جنہیں یہ عناد حق سے بے راہ کر دے گا۔ میرے متعلق درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہی سب سے بہتر حالت میں ہوں گے۔ تم اسی راہ پر جمے رہو اور اسی بڑے گروہ کے ساتھ لگ جاؤ، چونکہ اللہ کا ہاتھ اتفاق و اتحاد رکھنے والوں پر ہے، اور تفرقہ اور انتشار سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ جماعت سے الگ ہو جانے والا شیطان کے حصے میں چلا جاتا ہے، جس طرح گلے سے کٹ جانے والی بھیڑ بھیڑیے کو مل جاتی ہے۔ خبردار، جو بھی ایسے نعرے لگا کر اپنی طرف بلائے اسے قتل کر دو، اگرچہ وہ اسی عمامے کے نیچے کیوں نہ ہو، یعنی میں خود ہی کیوں نہ ہوں، اور وہ دونوں حکم ابو موسیٰ اور عمرو ابن عاص تو صرف اس لیے ثالث مقرر کیے گئے تھے کہ وہ انہی چیزوں کو زندہ کریں جنہیں قرآن نے زندہ کیا ہے، اور انہی چیزوں کو نیست و نابود کر دیں جنہیں قرآن نے نیست و نابود کیا ہے۔ کسی چیز کے زندہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس پر یکجہتی کے ساتھ متحد ہوا جائے، اور اس کے نیست و نابود کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ اب اگر قرآن ہمیں ان لوگوں کی اطاعت کی طرف لے جاتا تو ہم ان کے پیرو بن جاتے، اور اگر انہیں ہماری طرف لائے گئے تو پھر انہیں ہمارا اتباع کرنا چاہیے۔ تمہارا برا ہو، میں نے کوئی مصیبت تو کھڑی نہیں کی، اور نہ کسی بات میں تمہیں دھوکہ دیا ہے، اور نہ اس میں فریب کاری کی ہے۔ تمہاری جماعت ہی کی یہ رائے قرار پائی تھی کہ دو آدمی چن لیے جائیں جن سے ہم نے یہ اقرار لے لیا تھا کہ وہ قرآن سے تجاوز نہ کریں گے، لیکن وہ اچھی طرح دیکھنے بھالنے کے باوجود قرآن سے بہک گئے اور حق کو چھوڑ بیٹھے، اور ان کے جذبات بے راہ روی کے مقتضی ہوئے، چنانچہ وہ اس روش پر چل پڑے، حالانکہ ہم نے پہلے ہی ان سے شرط کر لی تھی کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے اور حق کا مقصد پیش نظر رکھنے میں بدنیتی اور بے راہ روی کو دخل نہ دیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ فیصلہ ہمارے لیے قابل تسلیم نہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔